Like, subscribe and press the bell icon for new updates. یہ جو ہم دیکھتے ہیں ایک اعتراض ذہن میں آتا ہے کہ اشکال ہے، اگر اللہ، یہ تقدیر کے مسئلے سے متعلق میں اشکال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر اللہ چاہتا تو جتنے لوگ یہ شرک کر رہے ہیں، کفر کا غلبہ ہے، ایک بہت بڑی جماعت ہے پوری دنیا کے اندر جو کفر و شرک پر ہے، تو اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت دے دیتا۔ اگر اللہ ہی کے ذمے میں ہے، تم جو کہتے ہو، یہ قدریہ کا اعتراض ہوتا ہے، قدریہ فرقہ جو تقدیر کا انکار کرتا ہے، انسان ہی سب کچھ ہے، تقدیر کچھ نہیں ہے۔ اگر تقدیر ہے تو پھر مجبور محض ہے، بندے کے ہاتھ بند کے اللہ نے دنیا میں پھینک دیا، تم کچھ نہیں کر سکتے میری مرضی کے بغیر۔ ان کا کہ ماننا یہ ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم مجبور ہیں، انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ یہ دو بالکل الگ الگ فرقے ہیں۔ ایک نے کہا بالکل تقدیر ہے نہیں، انسان ہی سب کچھ ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، تقدیر نے اس طرح ہمیں باندھ کے بھیجا کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ دونوں نظریے غلط۔ اصل نظریہ یہ ہے کہ تقدیر بھی ہے اور انسان مجبور محض بھی نہیں ہے۔ ایک ہے تقدیر مبرم۔ مبرم کیا ہے؟ میری زندگی کتنی ہوگی، میں کتنے سال جیوں گا، کس موقع پر، کس حالت میں، کس کیفیت میں میری موت آئے گی، کتنا رزق میں نے کھانا ہے، یہ جو تقدیر کا مسئلہ ہے، کہاں میری قبر بنے گی، کہاں سے دفن کیا جاؤں گا، کہاں سے اٹھایا جاؤں گا، یہ وہ تقدیر ہے جس کو دنیا کی کوئی چیز، نہ دعا نہ کچھ بھی بدل نہیں سکتا۔ یہ تو مطلب۔ ایک ہے تقدیر معلق، جس طرح ہم کہتے ہیں نا دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں، یہ وہ تقدیر ہے۔ یہ خود حدیث میں آیا، محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیا کرتی ہے، اللہ سے دعا مانگا کرو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دعا اس لیے مانگنی ہے کہ اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، میرا یہ بندہ دعا مانگے گا تو میں اس کے رزق میں برکت دے دوں گا، میرا جو بندہ دعا مانگے گا میں اس کو نیک صالح اولاد دے دوں گا، میرا جو بندہ دعا مانگے گا میں اس کے اوپر رحمت اور فضل کے اپنی بارشیں اتار دوں گا۔ اور یہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر بندہ بے نمازی بنے گا، بندہ یہ نافرمانی کرے گا تو ہم اس کو جکڑ لیں گے۔ یعنی یہ ساری باتیں ہمارے عمل کے ساتھ ہیں، تو اس کا مطلب ہم مجبور محض تو نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم عمل کریں گے اچھا تو اللہ ثواب بھی اس کا بدلہ دے گا۔ ایک تو یہ بات، تو اللہ نے اس کا جواب دیا اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو مشرک نہ بناتا، مہمان پر دیتا، لیکن پھر اس میں بندے کا کیا کمال ہے، پھر میرا اور آپ کا کیا کمال؟ اگر ہم سب کو اللہ ایمان پر لا کے دے دیتا تو پھر ایک زندگی آگ گزار۔ یہ دارالعمل اس لیے ہے، اللہ نے دو راستے بتا دیے، یہ نیکی کا ہے، یہ شر کا ہے۔ نیکی پہ چلو گے جنت میں جاؤ گے، شر پہ جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے۔ اب میرا اور آپ کا اختیار ہے۔ اگلی آیت جو آ رہی ہے، آیت نمبر 108، اس کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر کیا۔ وہ اس مسئلے کو اگر میں یہاں اپنے حالات حاضرہ پر فٹ کروں تو اس کی بڑی عجیب و غریب مثالیں نہیں ملے گی، لیکن میں پچھلی مثالیں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ نے یہ کہا کہ تم مشرکوں کے، تم کافروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دیا کرو، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہ دشمنی میں آ کر تمہارے خدا کی بے حرمتی کرنے لگے، بے ادبی کرنے لگے اور ناسمجھی کے اندر۔ یہ اصل میں ہوا تو یہ تھا، اس کے پس منظر میں مفسرین نے مختلف واقعات لکھے، اس میں ایک مشہور واقعہ ابو طالب کہ جب انتقال ہونے لگا آپ کے چچا کا، ابو جال اور باقی ٹیم آ گئی، انہوں نے کہا اگر یہ فوت ہو گیا، اس کے بعد اگر ہم نے اس کے بھتیجے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، ساری دنیا میں تانا دے گی، جب تک چچا زندہ تھا کچھ کہا نہیں، آج چچا فوت ہو گیا تو آج اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ تو یہ آ کر تو ابو طالب نے کہا تمہارا مطالبہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ نہ کہا کرے، اپنے کام سے کام رکھیے، ہم اپنی عبادت کریں، نماز روزہ کرے، ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ اس کا مطلب مشرکوں کو نماز روزے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ حضور علیہ السلام آئے، آپ کے چچا بلا رہے ہیں، بیٹا یہ آئے تھے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ایک کلمہ کہتا ہوں، اگر یہ کلمہ کہہ لیں، وہ کلمہ کہنے سے سارا عرب، سارا عجم ان کے تابع فرما بردار ہو جائے گا اور ان کو اللہ حکمرانی دنیا کے اندر عزت عطا کرے گا۔ ابو جہل نے کہا ایک نہیں، میں 100 کلمے کہنے کو تیار ہوں، بس صرف کلمے کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بالکل۔ آپ نے فرمایا قید لا الہ الا اللہ، وہ تو بفر گئے، یہ کون سا کلمہ، یہ تو ہم کبھی نہیں کہیں گے۔ وہیں پر اب آپ نے فرمایا پھر چچا اگر یہ اپنے بات پر اتنا پختہ ہیں تو پھر میرے ہاتھ پر اگر یہ سورج بھی لا کر رکھ دے تو میں اس کلمے سے باز تو نہیں آؤں گا۔
پھر اس موقع پر کچھ صحابہ کی زبانوں سے ان کے بارے میں نا لات مایات کے بارے میں کچھ بری باتیں نکل گئی، یعنی سخت جملے نکل گئے. تو اب اس کے مقابلے میں انہوں نے آگے سے جواب دے دیا، اللہ نے آیتیں اتار دیں، یہ کیا کر رہے ہو تم. حدیث میں آتا ہے، اب اس کے اوپر میں تفریحات بٹھانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دیا کرو. صحابہ نے کیا عرض کیا، یا رسول اللہ بھلا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے گا؟ فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جب تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا کہ نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے تم سبب بن رہے ہو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا، اس لیے فرمایا کہ سب گالی کا سبب بھی نہیں بننا. نمبر 2، اس آیت سے ایک مسئلہ یہ نکلا، اگر کوئی کام جائز بھی ہو، جائز کام ہے لیکن وہ شریعت اس کے اوپر موقوف نہیں ہے، شریعت کا لازمی حصہ نہیں ہے، کہ عبادات یعنی جو ہمارے ذمے ہیں اس میں سے نہیں ہے، ایک جائز کام ہے، کرنے سے ثواب مل جائے گا، نہ کرنے سے کوئی گناہ نہیں ہے، اگر اس کے کرنے سے ثواب یعنی تو ملے گا، فائدہ کم اور وبال اور اس کا انجام غلط نکلتا ہو، وہ جائز کام نہیں کرنا چاہیے. اب اس کی مثالیں سنیے. اب ایمانی غیرت کے تقاضے میں اگر کوئی بندہ کسی کے معبود کو برا بھلا کہہ بھی دے تو اس کے اندر منع نہیں ہے، گناہ نہیں، گالی نہ دی جائے. وہ برا بھلا کہہ دے بھیا تو کچھ نہیں کر سکتے سب کچھ. اب اگر آپ اس کے سامنے یہ کہیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، آپ کے ماں خدا کی نافرمانی. ہندوؤں کے ساتھ جب ملازمہ ہوتا ہے نا، اب وہ کیا جانتے ہیں، کتنی دفعہ ایسا ہوا مسلمانوں نے ان کی کسی بت کی اوپر گالیاں دے دی، انہوں نے سر عام ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے بکواسات کیے، آپ کے خلاف، خدا کے خلاف ایسی. کیوں؟ وہ اب سارے لوگ اس دفاع میں تھے ان مسلمانوں کے. ہم کبھی بھی ایسے مسلمان کا دفاع نہیں کریں گے جو سر عام کسی کافر کے اس کے خدا کو بولا پہلا کہتا ہے. قرآن منع کرتا ہے، اس سے خدا کی نافرمانی کریں گے، وہ بے ادبی کریں گے. تم کیا کر سکتے ہو؟ روک سکتے ہو؟ نہیں. اچھا طریقہ اختیار کرو. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ میرے دل میں ایک بڑی خواہش ہے، کاش کہ میری زندگی میں پوری ہو جائے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں پوری کر پاؤں گا. امی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ ایسی کون سی خواہش ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے نا، یہ تیری قوم نے، آپ نے خطاب حضرت عائشہ کی، تیری قوم والوں نے اس کو گرا کر حضرت ابراہیم کی بنا کے خلاف بنایا. جس طرح حضرت ابراہیم نے بنایا تھا یہ اس طرح نہیں ہے. یہ جو حتیم ہے نا، حتیم، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. ان کے پاس مال حلال کم ہو گیا تھا، انہوں نے کم کر کے بنا دیا تھا، آج تک اسی طرح چلا آ رہا ہے. میرا دل کرتا ہے بیت اللہ کو گرا دوں اور گرا کر، اور اس کو دوبارہ، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، میں دوبارہ اس کو گرا کر حضرت ابراہیم کی بنا کے مطابق حتیم کو اس میں شامل کروں. پہلے بیت اللہ کے 2 دروازے ہوتے تھے اور نیچے زمین کے ساتھ ہوتے تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، ایک دروازہ بند کر دیا، ایک ہی دروازہ رکھا، اور وہ بھی اتنا اونچا رکھا کہ جس کو چاہیں اس کو داخل کریں اور جس کو چاہیں گے داخل نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ پہلے سر عام ہر بندہ داخل ہو جاتا تھا. تو آپ نے فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ ایسا کروں، لیکن پھر مجھے دل میں یہ خیال آتا ہے اگر میں ایسا کروں گا، لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور وہ کہیں گے یہ اچھا مذہب اسلام ہے، یہ اچھا پیغمبر ہے، اور آتے ساتھ ہی اللہ کے گھر کو گرا دیا. یعنی کہ ذہن میں جب بات جائے گی، ہو سکتا ہے وہ مرتد ہو جائے. ابھی نئے نئے آئے ہیں. دیکھیں اللہ کے نبی کی ذہن کے اندر وہ کیا بات تھی کہ کام تو ٹھیک تھا حضرت ابراہیم کی بنا پر، اور بعد میں ہوا بھی صحیح. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بنوایا، باقاعدہ گروا کر اس کو 2 دروازے. جب عبداللہ بن زبیر نے چند ماہ کے لیے مکہ پر اپنی گورنری کا اعلان کیا، انہوں نے بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ حضرت ابراہیم کی بنا، اللہ کے نبی کی اس خواہش کے مطابق 2 دروازے رکھے، حتیم کو شامل کیا. وہ جب شہید کر دیے گئے، بعد میں جب اگلی باری حکمرانوں کی آئی، انہوں نے پھر گرا کر اس کو کیا کر دیا، دوبارہ اس کے مطابق کر دیا. پھر بعد میں کسی خلیفہ نے یہ گرانے کا فیصلہ کیا. اب امت کے علماء اتفاق اکٹھے ہو گئے سارے، انہوں نے کہا اگر یوں کام چلتا رہا اور ایک بندہ، ایک حکومت آئے وہ اپنے حساب سے بنا دے اور دوسری آئے، لہٰذا اس بات پر امت کا اجماع ہو گیا کہ اب بیت اللہ کو نہیں چھیڑا جائے گا. اب جس حال میں اللہ کی منشا یہی ہے، اب کوئی خلیفہ اس کو نہیں گرا سکتا، اب اس کو اسی حال پہ رہنے دیا جائے. اللہ کے نبی کی خواہش ضرور تھی لیکن وہ ایک دفعہ پوری ہو گئی، اب ختم ہو گئی، وگرنہ یہ بیت اللہ کے ساتھ ایک کھلواڑ رہے گا اور اس کی وہ جو تعظیم ہے وہ لوگوں کے لوگوں سے ختم ہو جائے گی. اس کا پتہ یہ چلا کہ بہت سارے جائز کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی کرنے کی وجہ سے، اب اس کے اوپر آپ بہت ساری آپ مثالیں فٹ کر لیں کہ جس کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس کے اوپر باب باندھا ہے کہ جائز کام کو ترک کر دو جہاں پر اندیشہ ہو زیادہ ہے اس کے نقصانات کا. اب میں نے اس کی مثال آپ کو یہ خلیفہ بہاریہ جو جڑا والا نے واقع اس کی مثال بھی دی تھی. اب دیکھیں
بات تو اچھی تھی کہ قرآن کی حرمت کے خلاف مسلمان کو نکلنا چاہیے، لیکن جو رد عمل آیا اس کے اوپر جو ہم نے رد عمل دیا مسلمانوں نے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ الٹا لوگ اس سے کیا ہو گئے؟ بیزار ہو گئے کہ یہ کیسا مذہب ہے، عبادت خانوں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اللہ نے اس میں منع کیا، فرمایا جائز کام بھی ہوں تو اس کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو ہر ایک چیز کو طریقہ کار کے مطابق لے کر چلیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔